تم نے بہت مضبوط گھر بنایا ہے اور لمبی امید باندھی ہے، حالانکہ ان قریب موت آنے والی ہے۔ ہتھیار تو عربوں کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور مخصوص لباس بھی ان کا یہی ہتھیار ہے۔ انسان کا دل اس کے اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جدھر چاہتا ہے اسے اسی طرف پھیر دیتا ہے۔ میں اللہ کا فرش چھوڑ کر بندے کے تخت کو کیوں اختیار کروں؟ موت کی حالت کو بیان کرنا الفاظ کی گرفت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ وبا جب شروع ہوتی ہے تو آگ کی طرح پھیلتی جاتی ہے۔ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کی ملاقات کا ارادہ کر لیتا ہے، وہ بندہ دشمن کی کثرت سے کبھی نہیں گھبراتا۔ لوگوں، میں تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہوں، وہ تم سے تمہارے گھر بار کی طرف لوٹنے اپنے فرزند کا کرتی ہے۔ لوگوں، جو بلائیں تم پر نازل ہو رہی ہیں ان پر صبر کرو اور ثابت قدمی کو کام میں لاؤ، کیونکہ صبر ہی مصائب کے وقت کے لیے ہے۔ اگر سردار ثابت قدمی دکھلاتا ہے تو وہ بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور اگر سردار بھاگ جاتا ہے تو سپاہی بھی فرار ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے سردار کو ثابت قدم دیکھ کر بھاگ نکلے، اللہ تعالیٰ اس کا برا کریں۔ سپاہی اپنے سردار کے ہمیشہ تابع ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ دنیا فانی ہے اور کفار سے جہاد کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ دشمن نہ کبھی آپ کی موت کو اگر وہ دور رہے نزدیک کر سکتا ہے، اور نہ قریب کو بعید بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مومن پیدا ہی نہیں کیا جو میرا نام سن کر مجھ سے محبت کا اظہار نہ کرے۔ جس نے ایسی زمین آباد کی جو نہ کسی مسلمان کے قبضے میں ہو اور نہ کسی معاہد کے، تو وہ زمین اسی کی ہے جس نے اسے آباد کیا۔ جو عورت تیز تیز بولتی ہے وہ لالچی ہوتی ہے، جو عورت آہستہ آہستہ بولتی ہے وہ وفادار ہے۔ جس عورت کی آواز بھاری ہو اس میں غصہ ہوتا ہے، جس عورت کی آواز پتلی ہو وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ صاحبو، میرے اوپر تم لوگوں کے متعدد حقوق ہیں جس کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے۔